السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں رمضان کی تیاری کیسے کریں، کیونکہ ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور رمضان کے مہینے کی ہر مسلمان کو ایک خوشی ہوتی ہے، رمضان کے آنے کا انتظار کرتا ہے، تو اس لیے رمضان کی خوشی ہر مسلمان کو ہوتی ہے، اور یہ رمضان ایک سال کے بعد ہمارے پاس صرف ایک مہینے کے لیے مہمان بن کے آتا ہے۔ سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے اور ایک مہینے کے لیے مہمان بن کے آتا ہے رمضان۔ اور جب ہمارے پاس کوئی مہمان آتے ہیں، ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آتے ہیں تو ہم لوگوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مہمان آنے والا ہے، وہ بھی خاص مہمان ہو، تو ہم اس کے لیے اپنے گھر کو سجا کے رکھتے ہیں اور آنگن کو سجا کے رکھتے ہیں، ہم خود بھی سجے سنورے رہتے ہیں، پاک و صاف رہتے ہیں، اور گھر کے تمام لوگوں کو خوشی ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے پاس فلاں مہمان آنے والے ہیں، اور ان کے لیے اچھے اچھے کھانے بنا کے رکھتے ہیں۔ تو اب یہ جو مہمان رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی ہماری تیاریاں کتنی ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی ہمارے اندر کتنی خوشی ہونی چاہیے۔ تو آج میں وہی چند چیزیں جو اصل میں ایک سچے مسلمان کے لیے رمضان کی کیا تیاری ہو، رمضان ایک مہمان بن کے ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہمارے اندر کیسی خوشی ہو، وہ کون کون سی تیاریاں ہیں جو ہم لوگوں کو ابھی سے کرنے کی ضرورت ہے، یہ چند چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ تو بہرحال دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ کا شکریہ اس لیے ادا کرنا ہے کیونکہ پچھلے سال کتنے لوگوں کے رشتہ دار ان کے ساتھ تھے، کسی کی بیٹی، کسی کے بیٹے، کسی کی ماں، کسی کے باپ، کسی کے شوہر، کسی کی بیوی، کسی کا بھائی، کسی کی بہن پچھلے سال تھے، لیکن اس سال نہیں ہے۔ اگر اس طرح ہم لوگ دیکھیں گے تو ہر ایک کہیں نہ کہیں ایسے رشتہ داروں میں یا ایسے پڑوسیوں میں کچھ لوگ مل جائیں گے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، یا رمضان میں ہم سے بات چیت ہوتی تھی، ہمارے ساتھ سحری یا افطاری کرتے تھے، یا عید میں ملے تھے، لیکن اس سال ابھی وہ موجود نہیں ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رمضان کا موقع دیا ہے۔ ابھی تو رمضان آنے میں 10-15 دن باقی ہیں، لیکن اس کے باوجود تب تک بھی کون زندہ رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جو بھی زندہ ہے، جو بھی رمضان کے قریب ہے، رمضان کو پاتا ہے، اسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں ایک اور رمضان دیا جو کہ اس کے گناہوں کی معافی کرا لینے کا، اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا، جہنم سے آزادی کا، جنت میں داخل ہونے کا، برکتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ اگر اسے نصیب کر رہا ہے تو اس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، ایک بہت بڑی نعمت ہمارا زندہ رہنا بھی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر صحت بھی دیا، اس رمضان کے مہینے میں اچھی صحت بھی دیا جس کے ذریعے سے ہم رمضان کے پورے روزے رکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ کئی لوگ زندہ تو رہتے ہیں لیکن صحت نہیں ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔
جو صحت مند ہے جیسی نیکیاں کر سکتا ہے ویسا بیمار آدمی نیکیاں نہیں کما سکتا. اس لیے اس پر بھی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں اچھی صحت دیا, روزہ رکھنے کی توفیق دیا, تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم لوگوں کے لیے شکر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہنا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر, بہت بڑا احسان ہے ہم پر. دیکھیے اگر کسی کو دیکھیے کہ رمضان تو پورا مہینہ ہی عبادتوں کا ہے, نیکیاں حاصل کرنے کا ہے, اور ذکر کرنے, توبہ کرنے, دعائیں کرنے, قرآن پڑھنے, تہجد پڑھنے, تراویح پڑھنے کا موقع مل رہا ہے ہمیں. لیکن جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں, جو اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہے, وہ لوگ ہمارے جیسے نیکیاں تو نہیں کر سکتے. اگر کسی کو ایک الحمدللہ بولنے کا موقع بھی مل گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. صرف الحمدللہ. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. قیامت کے دن ترازو کے ایک پلڑے کو بھر دیتا صرف ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا. تو اب ہم زندہ ہیں, ہم اگر اب الحمدللہ کہیں گے تو ہمارے ترازو کا پلڑا بھر سکتا ہے. لیکن وہ لوگ جو ہم سے پہلے مر چکے ہیں, اب ان کو وہ الحمدللہ بولنے کا بھی موقع نہیں ہے. الحمدللہ بھی وہ لوگ نہیں بول سکتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ہم لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور بعض سلف یہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مقام باقی 11 مہینوں کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے یوسف علیہ السلام اور ان کے باقی 11 بھائی. یوسف علیہ السلام کا مقام ان کے دوسرے 11 بھائیوں پر جیسا ہے, ویسا ہی مقام باقی 11 مہینوں پر رمضان کا مقام ہے. کیسے؟ دیکھیے یوسف علیہ السلام بھی 12 بھائیوں میں ایک اکیلے بھائی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا, ایک مقام دیا, ایک اونچا مرتبہ دیا. اسی طرح 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ رمضان کو ہی وہ مقام دیا, وہ عظمت دیا جو تمام 11 مہینوں میں وہ مقام نہیں ہے دوسرے مہینوں کو, جو صرف اور صرف رمضان کے مہینے کو حاصل ہے. اور اسی طرح باقی یوسف علیہ السلام کے جو 11 بھائی تھے وہ ظلم کرے اور بچپن میں ہی حسد کی وجہ سے ان کو کنویں میں پھینک دیے. اس کے باوجود بھی جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو اپنے باقی 11 بھائیوں کو معاف کر دیے. اسی طرح رمضان کا مہینہ بھی وہ مہینہ ہے جو باقی 11 مہینوں کو معاف کرنے کے لیے آتا ہے. 11 مہینوں میں جو بھی غلطیاں ہوئی, یہ رمضان کا مہینہ ان تمام غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے آتا ہے. اسی لیے سلف کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا مقام و مرتبہ, ان کی عظمت جیسے ان کے بھائیوں پر ہے, اسی طرح 12 مہینوں میں رمضان کے مہینے کی بھی وہی عظمت ہے, وہی مقام, وہی مرتبہ ہے. تو یاد رکھو, اب پہلا کام جو ہم کو کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے. اور دوسرا کام جو ہم لوگوں کو کرنا ہے وہ یہ ہے, شعبان کا مہینہ ابھی کیونکہ چل رہا ہے, ابھی رمضان کے مہینے کے آنے کے لیے 10-15 دن باقی ہے, تو شعبان میں ہم لوگوں کو روزے رکھ لینا چاہیے. کون سے روزے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے. رمضان میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے روزے رکھتے تھے, باقی دوسرے مہینوں میں پورے روزے نہیں رکھتے تھے. اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے, اور میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا, اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. صحیح بخاری کی روایت. مطلب یہ ہے کہ دوسرے مہینوں میں شعبان کے مہینے میں جتنا زیادہ روزے رکھتے تھے, دوسرے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے نہیں رکھتے تھے. مطلب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ مکمل رمضان کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے تو وہ صرف رمضان کے مہینے میں, پورے مہینے میں. اب رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے تو وہ شعبان کے مہینے میں, یہی مہینہ جو ابھی چل رہا ہے. ایک اور حدیث بھی دیکھیں, ابو داؤد کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب شعبان آدھا گزر جائے تو روزے رکھنا بند کرو, روزے نہ رکھو. مطلب اب یہ شعبان ہے, شعبان کے آدھے مہینے کے گزرنے تک روزے رکھو, لیکن اس کے بعد روزے مت رکھو. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ شعبان کے مہینے میں بھی پورے روزے رکھیں گے تو پھر آپ کمزور پڑ جائیں گے. رمضان کے آپ کو پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے, شعبان کے تو یہ نفل روزے ہیں, اس لیے آدھا مہینہ گزرنے کے بعد روزے مت رکھو. رکھنا ہے تو آدھے مہینے تک رکھو. یعنی اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جمعرات اگر پیر کے روزے رکھ رہے تو وہ روزے بھی رکھنا بند کرو, یا پھر قضا روزے رکھ رہے تو وہ روزے بھی رکھنا بند کرو. یہ مطلب نہیں ہے.
یہ شعبان کے مہینے میں جو روزے خاص طور سے نفل روزے رکھتے، یہ روزے ایک 15 دن کا گیپ دو، رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے 15 دن پہلے ہی آپ روزے رکھنا بند کرو. لیکن نفل روزے جو سوموار کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے، یہ رکھ سکتے آپ. پھر اسی طرح ایام 20 کے روزے ہیں وہ بھی رکھ سکتے آپ، قضا روزے ہیں وہ بھی رکھ سکتے. تو اس لیے اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے. آپ زیادہ سے زیادہ آدھے شعبان تک کتنے بھی نفل روزے رکھ سکتے ہیں. اس حدیث سے ہم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی. اچھا، اس کے بعد تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ قضا روزے. قضا روزے شعبان کے مہینے میں کمپلیٹ کر لینا چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے ذمے رمضان کے قضا روزے ہوتے تھے تو میں انہیں شعبان کے مہینے میں ہی قضا کیا کرتی تھی. صحیح بخاری کی روایت. مطلب کیا ہے؟ جو بھی چھوٹے روزے پچھلے سال کسی بھی وجہ سے، کسی بھی بیماری، کسی بھی کمزوری کی وجہ سے چھوٹے ہوئے روزے اگلے رمضان کے آنے سے پہلے بہتر ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اب قریب ہے رمضان، تو اس لیے ابھی کمپلیٹ کر لو. جتنے قضا روزے ہیں قضا روزے پورے ابھی سے رکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہ 3 چیزیں معلوم ہو گئی. ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور دوسرا کیا بولا؟ شعبان کے روزے رکھ لینا چاہیے، اور اس کے علاوہ قضا روزے بھی رکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد رمضان کے اصل مقصد کو ہم لوگوں کو پہچاننا ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں رمضان میں. رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری ہم لوگوں کو کیسے کرنا ہے، ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن یہ چیز ابھی میں جو بولنے والا ہوں یہ انتہائی اہم ہے، یاد رکھو. رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے اصل مقصد کو پہچاننا. رمضان کیوں آ رہا، رمضان میں ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے، رمضان کا اصل مقصد کیا ہے، یہ ہم لوگوں کو سمجھنا ہے. دیکھیے رمضان کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم لوگوں کو سورہ بقرہ آیت نمبر 183 نکال کے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے وہاں پر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تقوی. تمہارے اوپر بھی روزے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے تھے، لیکن روزے کیوں تھے، روزے کی وجہ کیا ہے، یہ اصل چیز، اصل بنیاد اس چیز کو سمجھنا ہے. اگر یہ نہیں سمجھ میں آیا تو پھر روزے رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا. روزوں کا اصل مقصد تقوی ہے، ہمارے اندر تقوی آ جائے. ہم روزے رکھنے سے، ہم بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اگر ہم روزے چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا. فائدہ کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو، تمہارا فائدہ ہے، تمہارے اندر تقوی آنا، اس لیے میں یہ رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیا. اب یہ تقوی کیا چیز ہے؟ یاد رکھو، تقوی اللہ کا ڈر، گناہوں سے بچنا. تقوی کا ایک مطلب ہوتا ہے اللہ کا ڈر، تقوی کا ایک مطلب ہوتا ہے بچنا، بچنے کی عادت ہمارے اندر آ جانا. کیسے؟ گناہوں سے بچنا. کیسے؟ دیکھیے ہم لوگ رمضان کے مہینے میں کئی حلال چیزوں سے بھی بچتے ہیں. حرام چیزیں تو حرام ہی ہے، ہمیشہ ہی بچنا ہے، لیکن حلال چیزوں سے بھی ہم بچتے ہیں رمضان کے مہینے میں. کھانا حلال ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں صبح فجر سے لے کے مغرب تک ہم لوگ کھانے سے بچتے ہیں. پانی پینا حلال ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ صبح فجر سے لے کے مغرب تک ہم لوگ پانی پینے سے بچتے ہیں. ایسی کئی حلال چیزیں ہیں جن سے ہم بچتے ہیں. تو یہ رمضان کے ایک مہینے میں ہمارے اندر حلال چیزوں سے بچنے کی عادت اگر آ جائے تو پھر یہ عادت ہمیں باقی 11 مہینوں میں حرام چیزوں سے بھی بچانے میں آسانی پیدا کرے. یہ بچنے کی عادت، حلال چیزوں سے 1 مہینہ بچو، باقی 11 مہینے حرام چیزوں سے بھی بچو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے گا. یہ اصل تقوی ہے. یہ ہے رمضان کا اصل مقصد. رمضان کیوں آ رہا؟ تمہیں بچانے کے لیے آ رہا گناہوں سے. تمہارے اندر گناہوں سے بچنے کی عادت آ جائے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے. دیکھیے رمضان میں تو ہم ڈرتے نا، کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، فریج میں رکھا ہوا بھی ہے، بھوک بھی لگ رہی، پیاس بھی لگ رہی، اس کے باوجود بھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم نہ کھانا کھاتے نہ پانی پیتے، تھوک تک نہیں نکلتے. اتنا ڈرتے ہم اللہ تعالیٰ سے، اللہ دیکھ رہا اب میں کھانا نہیں کھاتا، اللہ دیکھ رہا اب میں پانی نہیں پیتا. لیکن پھر رمضان گزرنے کے بعد کتنے ایسے غلط کام، کتنے ایسے گناہ کر لیتے ہیں. جب تمہارا ڈر کدھر گیا؟ پھر اللہ دیکھ رہا.
اللہ دیکھ رہا بولے سو یہ احساس جو رمضان میں پیدا ہوا تھا یہ احساس باقی 11 مہینوں میں کدھر گیا؟ یہی احساس پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ روزے لا رہا. یہ 1 مہینہ تمہاری ٹریننگ ہو جائے, یہ 1 مہینہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جائے, گناہوں سے بچنے کی عادت آ جائے. اس کے بدلے میں باقی 11 مہینے بھی تم لوگ گناہوں سے بچ سکو, حرام چیزوں سے بچ سکو. اللہ تعالیٰ اس لیے رمضان کا مہینہ لا رہا ہے. اور ایک اہم بات ہم لوگ سوچنے کی یہ ہے, اللہ تعالیٰ پورے رمضان کے مہینے میں کھانا مت کھاؤ ایسا نہیں بولا, پانی مت پیو ایسا نہیں بولا. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ صرف کھانا کھا سکتے رمضان کے مہینے میں, پانی پی سکتے رمضان کے مہینے میں, لیکن اللہ تعالیٰ صرف وقت بدل دیا, صرف ٹائم بدل دیا نا. روزانہ 11 بجے کھاتے تھے صبح, اللہ تعالیٰ بولا کہ اب نہیں کھا سکتے. روزانہ 2-3 بجے کھاتے تھے دوپہر میں, اللہ تعالیٰ بولا اب نہیں کھانا. مغرب میں کبھی کھانے کی عادت نہیں تھی, اللہ تعالیٰ بولا ابھی کھانا. صبح 4 بجے اٹھ کے کبھی نہیں کھاتے تھے ہم لوگ, لیکن اللہ تعالیٰ بولا ابھی سحری کرو, ابھی کھانا ہی کھانا ہے تم کو, سحری میں برکت ہے بولا. تو کھانا کھانا جائز ہے لیکن کھانے کا ٹائم بدل دیا. پانی پینا جائز ہے رمضان کے مہینے میں لیکن ٹائم بدل دیا. کیوں؟ کیونکہ ہماری عادت جو باقی 11 مہینوں میں 11 بجے کھانے کی 2 بجے کھانے کی تھی, اللہ تعالیٰ بولا اب وہ عادت بدلنا ہے, میں جیسا بولا اسی وقت تم لوگوں کو کھانا ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ایسے سچے مسلمان بندے بن جانا, ہم اللہ کے علاوہ کسی غیر کے بندے نہیں بننا, بلکہ غیر کے بندے یا غیر کے غلام بننا تو دور, تم اپنی عادت کے بھی غلام نہیں بننا, یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تم دوسرے معبودوں کے غلام بننا تو دور, تم اپنے خواہشات کے بھی غلام نہیں بننا. تمہاری خواہش بول رہی ہوں گی دوپہر میں 2 بجے کھانے کی, 1 مہینہ رمضان کا اللہ تعالیٰ حکم دیا دوپہر میں نہیں کھا سکتے, اس لیے خواہشات کے غلام بھی نہیں بننا. اللہ اکبر, کتنا بڑا سبق ہے جی اس میں ہمارے لیے. خواہشات کے غلام نہیں بننے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا ہم لوگوں کو حکم دیا, رمضان کا مہینہ دیا. لیکن ہم ہے کہ بس ایک رمضان گزار لیے ایک رسمی طور پر, اس کے بعد پھر پورے 11 مہینے ہم لوگ اپنے خواہشات کے غلام بن کے زندگیاں گزار دیتے. میری خواہش جیسا بولی ویسا میں کر لوں گی, میرا دل جیسا بولا میں ویسا کر لوں گا. مردوں کی یہی حالت, عورتوں کی یہی حالت. اسی لیے رمضان کا مہینہ آتا بھی ہے چلے بھی جاتا ہے, ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. دیکھو اگر یہ تبدیلی میرے اندر نہیں آ رہی, کون سی تبدیلی؟ اور ایک اہم بات بول رہا ہوں یاد رکھو, اگر رمضان کا مہینہ تمہاری زندگی میں آیا, اب یہ کون سا مہینہ چل رہا جی؟ شعبان کا مہینہ, اس کے بعد رمضان کا, پھر اس کے بعد شوال کا. اگر رمضان گزرنے کے بعد میرا شعبان اور میرا شوال دونوں ایک ہی طرح کے ہے تو پھر مجھے اس رمضان کے مہینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. میرے اندر کوئی تبدیلی آنا, میرے اندر کچھ چینجز آنا تو ہی پھر اس رمضان کا کچھ فائدہ ہوا, ورنہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. اگر شوال میں اور شعبان میں کوئی فرق نہیں ہے تو میرے اندر یہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ میری زندگی میں کئی رمضان آئے. سوچ لینا, کئی رمضان آئے, کئی رمضان چلے گئے, میرے اندر کوئی تبدیلی آئی کیا؟ میں اگر پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا تو اب نمازی بن گیا کیا؟ پہلے قرآن نہیں پڑھتا تھا تو اب قرآن پڑھنے والا بن گیا کیا؟ پہلے کوئی برائی, فیشن پرستی, کچھ بھی اگر گناہوں کی لسٹ گنا ہو تو بہت سارے گناہ ہے, تو کسی بھی گناہ سے میں بچنے والا بنا یا نہیں بنا؟ گناہوں سے مجھے ابھی ڈر لگ رہا یا نہیں لگ رہا؟ میں نیکیوں کی طرف آگے بڑھا یا نہیں بڑھا؟ اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی, میرے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں آیا, تو ایسا کیوں ہوا ہم لوگوں کو سوال کرنا ہے. ابھی سے سوال کر لو, اب تک کتنے رمضان گزرے لیکن میرے اندر اگر ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تو کیوں نہیں آ رہی؟ جو روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے اندر لانا چاہتا ہے لیکن میرے اندر وہ تبدیلی نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ کیا اللہ تعالیٰ کی بات جھوٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو تمہارے اندر تقوی آ جائے اس لیے رمضان کا مہینہ بول رہا, حالانکہ میرے اندر تقوی آ رہا نہیں, رمضان آ رہے بھی چلے جا رہے بھی. تو اس کا مطلب اس کا مطلب قرآن جھوٹا ہے, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جھوٹا ہے؟ نہیں, اللہ بھی جھوٹا نہیں, اللہ کی قرآن جھوٹی نہیں. جھوٹا میرا روزہ ہے, جھوٹا میں ہوں, کیونکہ میرے اندر تبدیلی میں نہیں لا رہا ہوں تو میرا روزہ جھوٹا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر ایک 10-15 دن کا کوئی کورس دیا, آپ کو بخار آئی تھی, 10-15 دن کے بعد آپ اپنا جائزہ لیتے کہ نہیں لیتے؟ ہاں جی, میرا پیٹ میں درد تھا, مجھے بخار تھا, مجھے کوئی تکلیف تھی, کوئی درد تھا, 10-15 دن گزر گئے لیکن ابھی تک میرا درد کم نہیں ہوا,
جائزہ لیتے کم ہوا کہ نہیں ہوا بول کے سوچتے ہم لوگ. اگر کم نہیں ہوا تو یا تو ڈاکٹر کا علاج غلط ہے یا نہیں تو میں غلط ہوں, یا تو میں دوائیاں کھانے میں لاپرواہی کر رہا ہوں, یا ڈاکٹر مجھے اگر کسی چیز سے پرہیز کرنے کا حکم دیا تو میں پرہیز نہیں کر پا رہا ہوں, تو میرے اندر تو بھی غلطی رہنا یا ڈاکٹر کے اندر تو بھی غلطی رہنا. یہ ہم سوچتے ہیں, دنیاوی معاملات میں سوچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقویٰ لانا چاہ رہا, اللہ ہمارے اندر برائیوں سے دور رہنے کی عادت ڈالنا چاہ رہا, نفسانی خواہشات سے بچنے کی اللہ تعالیٰ عادت ڈالنا چاہ رہا. لیکن میں ہوں کہ کئی رمضان گزار دے رہا ہوں لیکن میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, تو اصل میں جھوٹا ہوں, غلطی میرے اندر ہے. میرے اندر میں اپنے آپ کی اصلاح کر لینے کی کوشش کرنا چاہیے. اس طرح ہر انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے میری ماں بہنوں, یاد رکھو. پھر اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ گناہوں سے بچنے کی اور نفس کی اور دلوں کی بیماریوں کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 1 مہینے کا کورس دیا ہے. اس کورس سے میں نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے اپنے آپ سے سوال کر لینا. تو رمضان کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا تقویٰ, یہ ہمارے اندر آ جانا, ٹھیک ہے, اس کو سمجھنا ہے. اور دوسری چیز, رمضان کا ایک مقصد, رمضان ہمیں صبر سکھانے کے لیے آ رہا. جیسا اللہ کا ڈر سکھانے کے لیے آیا, اسی طرح رمضان کا مہینہ ہمیں صبر سکھانے کے لیے آ رہا. کیونکہ خواہشات جہاں لے جاتی ہے نا, ان کی منزل جہنم ہے اور صبر کی منزل جنت ہے. ہماری زندگی میں کئی ایسے موقع آتے ہیں جہاں پر یہ 2 ہی راستے ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں, یا تو خواہشات کے پیچھے چلو یا نہیں تو صبر کر لو. کئی موقع, آپ کی بیماریاں, آپ کی پریشانیاں, آپ کی تکلیفیں, آپ کے رشتہ دار, یہ وہ بہت ساری چیزیں, وہاں پر صرف آپ کو 2 ہی راستے نظر آتے, یا تو صبر کر لو یا نہیں تو پھر خواہشات کے پیچھے چلو. لیکن خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو اس کی منزل جہنم ہوگی, صبر کر لیں گے تو صبر کی منزل جنت ہوگی. تو پھر ایسے موقعوں پر جہاں ہمیں نفس کھینچتا ہے, جھوٹ بولو, نفس بولتا, خواہش بولتی جھوٹ بول دو, سود کھا لو, نماز چھوڑ دو, زنا کرو, فیشن پرستی کرو, رشتے توڑو, شادیوں میں جا کے بے پردہ گھومو, فضول خرچیاں کرو, یہ تمام نفس بولتا, کھینچتا نفس. لوگاں سب کیسا کر رہے, اپن ایسا کرے تو کیسا, نفس کھینچتا ہے. یہ ایک طرف خواہشات ہے. اور دوسری طرف صبر کیا ہے, نہیں, ایسے چیزوں سے بچنا ہے, ایسی جگہوں پر نہیں جانا ہے, ایسے کام نہیں کرنا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی, اللہ کے رسول کے سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا, ایسے تمام چیزوں سے بچنا ہے. لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ مجھے نہیں کرنا ہے, سود نہیں لینا ہے. اس میں ہم لوگوں کو صبر کی ضرورت ہے. نماز کا ٹائم ہوا, مرد حضرات کے لیے دکان بند کرنا, اس کے اندر اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے. صبح فجر میں جاگنے کے لیے نیند قربان کرنا, اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے. اور باہر بے پردہ عورتوں کے سامنے نگاہ جھکا کے چلنا, یہ صبر ہے. ان تمام چیزوں کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. ان تکلیفوں کے بدلے میں, جو صبر کرنے سے ہم کو تکلیفیں ہوتی نا, ان تکلیفوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینے کا وعدہ کر رہا ہے. دنیا میں تم صبر کر کے ان تکلیفوں کو جھیل لو, اللہ تعالیٰ آخرت کی تکلیفوں سے تمہیں بچائے گا, حشر کی قیامت کے دن کی تکلیفوں سے تمہیں بچائے گا. اسی طرح تراویح میں کھڑے ہونا, لمبی نمازیں پڑھنا, نیند کی قربانی کرنا, رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالنا, نیکیاں کرنے کے لیے وقت نکالنا, ان تمام چیزوں کے لیے تکلیف ہوتی. نماز کے لیے 1 گھنٹہ ٹھہرنا, تراویح میں پیروں میں درد ہوتا ہے, لیکن اس درد کے بدلے, اس تکلیف کے بدلے اللہ تعالیٰ جہنم سے بچانے کا وعدہ کر رہا ہے. ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے, جہنم میں ٹھہرنا یا قیامت کے دن ٹھہرنا یہ آسان ہے, یا نہیں تو ابھی سے تراویح میں ٹھہر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا یہ آسان ہے. تہجد میں ابھی ٹھہر کے رمضان کے مہینے میں یہ تکلیف برداشت کر لینا یہ ہمارے لیے آسان ہے, یا پھر جہنم کی تکلیف کو برداشت کرنا آسان ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے صبر کرنا سکھا رہا. خواہشات سے رکو, برائیوں سے رکو, رکنے کے لیے تمہیں صبر کی ضرورت ہے. یہی صبر تمہیں کل قیامت کے دن جنت میں لے جانے والا ہے. تو اس لیے یاد رکھو, صبر. ہم بھوک سے رہ رہے روزے میں, صبح سے لے کے شام تک پیاس برداشت کر لے, اس کے پیچھے کیا ہے جی؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں بھوک اور پیاس برداشت کروا رہی ہے؟ صبر ہے. صبر کر رہے ہم لوگ, بھوکے رہ کے بھی کام کر رہے, صبر ہے. یہی صبر ہمیں جنت میں لے جانے والا ہے. تو یہ دوسرا پیغام ہے روزے کے ذریعے سے جو ہم کو ملتا ہے. تیسرا پیغام روزے کے ذریعے سے جو ہمیں ملتا ہے, روزہ ہمیں شکر سکھانے کے لیے آ رہا. شکر کیسے؟ شکر اللہ تعالیٰ, دیکھیے شکر 2 طرح کا ہوتا ہے. 2 چیزوں
کو ملا کے شکر بنتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے، دیکھیے نعمتوں کو سمجھنا، نعمتوں کی قدر کرنا یہ شکر ہے، اور ان نعمتوں کو دینے والا کون ہے اس کا احسان ماننا یہ شکر ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس کئی نعمتیں ہیں۔ اصل میں ہمارا پرابلم کیا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے ان نعمتوں کے بارے میں ہم لوگ نہیں سوچتے، جو ہمارے پاس نہیں ہے ان کے بارے میں سوچ کے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اگر ہم لوگ سوچیں گے تو ایسی کئی نعمتیں ہیں جو ہمارے پاس ہے، اور ایسی کئی نعمتیں ہیں جو لوگوں کے پاس نہیں ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ لوگوں کے پاس آج تک بھی نہیں ہے۔ دیکھیے شکر کیسے سکھاتا اللہ تعالیٰ۔ ایک آدمی لنگڑا ہے، پیر نہیں ہے، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی۔ ایک آدمی اندھا ہے، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی۔ اور کسی کا شوہر نہیں ہے، کسی کی بیوی نہیں ہے، کسی کے بچے نہیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ہم لوگ جس کے پاس جو نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا۔ آج ہزاروں لوگ ایسے زندگیاں گزارتے ہیں، بلکہ لاکھوں میں لوگ ایسے گزارتے ہیں جو اپنے کانوں سے امی ابو کا لفظ سننے کے لیے ترستے ہیں، ہے نا؟ جن کو اولاد نہیں ہے وہ اپنے کانوں سے امی لفظ سننے کے لیے ترستے ہیں، لیکن ہمارے پاس اولاد ہے۔ ایسے کتنی نعمتیں ہیں، اگر ہم گن لیں گے تو ہمارے پاس ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، بیٹے بھی ہے، اولاد بھی ہے، شوہر بھی ہے، بیوی، ایسی نعمتیں گن لیں گے تو بہت ساری نعمتیں ہیں۔ لیکن ہماری نظر ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ان کی طرف تو نہیں جاتی، لیکن ہماری نظر جاتی ہے اس کا گھر اچھا ہے میرے سے، اس کی گاڑی اچھی ہے میرے سے، اس کی بیوی خوبصورت ہے میرے سے، اس کے سسرال والے اچھے ہیں میرے سے، اس کے زیورات اچھے ہیں میرے سے زیادہ ہے۔ جو ہمارے پاس نہیں ہے ان کے بارے میں سوچتے ہم لوگ، حالانکہ جو ہمارے پاس ہے ان کے بارے میں سوچیں گے کروڑوں کی نعمتیں ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم صبح شام کھانا کھانے کی توفیق تو ہو رہی، کھانا تو پیٹ بھر کے کھا رہے نا ہم لوگ۔ اس دنیا میں آج بھی ایسے کئی لوگ ہیں جن کو 2 ٹائم کا کھانا نہیں مل رہا، بھوک کی وجہ سے مر رہے لوگ، بھوک کی وجہ سے۔ میں کئی دور کی بات نہیں بول رہا ہوں، وہ افریقہ میں مر رہے ہیں، فلسطین میں ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا، وہ تو دور کی باتیں ہیں، وہاں پر تو ہی ہے تکلیفیں۔ ہمارے اپنے علاقوں کے بارے میں اگر آپ لوگ سوچیں گے تو کئی لوگ آج بھی ہمارے اپنے ڈسٹرکٹ میں بھی، ہمارے اپنے اسٹیٹ میں بھی کئی لوگ بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں۔ ایک 2-3 مہینے پہلے کا واقعہ، شاید یہیں پر کسی کمپنی میں کام کرنے کے لیے ایک فیملی آئی تھی، شاید بہار کی یا جھارکھنڈ کی تھی۔ بیچارہ بھوک کی وجہ سے 4 دن بھوکا تھا، اس کو کھلانے کے لیے، بچے کو، اس کے بیٹے کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ 4-5 سال کا لڑکا بھوک کی وجہ سے مر گیا تھا۔ بھوک کی وجہ سے آج بھی مر رہے لوگ، بھوک کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں آج بھی یہ کچرے کے ڈبوں میں جا کے لوگ کھا کے پھینکے سے کوئی چیز مل گئی تو لے کے کھانے والے لوگ آج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ بھوک کی تکلیف کیا ہے سمجھانے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ دے رہا ہے۔ اے لوگوں، جو تمہارے پاس 3 ٹائم کھانے کو مزے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو دیا نا، آپ ایک رمضان کے مہینے میں 14-15 گھنٹے بھوکے رہ کر دیکھو، تمہارے جیسے کئی لوگ ہیں جو بھوکے تڑپ رہے ہیں، ان کے بھوک کی تکلیف کو آپ بھی محسوس کرو اور شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی اچھی زندگی دیا، کھانے پینے کی چیزیں دیا، یہ شکر کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ شکر سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کو دیا۔ تو اس لیے یاد رکھو میری ماں بہنوں، شکر کرتے رہنا۔ اور آج یہی چیز اچھی طرح یاد رکھ لینا ہے رمضان کے مہینے میں کہ ہم لوگوں کے پاس کتنی نعمتیں ہیں جو ہمارے پاس ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہنا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد رمضان کس لیے آ رہا؟ ایک چوتھا سبق رمضان سے یہ بھی ملتا ہے ہم لوگوں کو، ہمیں اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا درد سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ دے رہا۔ ایک رمضان کا مقصد یہ بھی ہے کہ تم اپنے ہی بھائیوں کے درد کو سمجھو۔ کیسے؟ بہت سارے لوگ رمضان کے علاوہ بھی بھوک برداشت کر رہے ہیں، جیسے ہم 1 مہینہ بھوک برداشت کر رہے ہیں رمضان کا، ہمارے علاوہ کئی لوگ ایسے ہیں جو بھوک ہم لوگ 1 مہینہ برداشت کر رہے، ایسی بھوک وہ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی برداشت کر رہے۔ آپ دیکھو، کبھی آپ نظر دوڑاؤ، کبھی آپ کے اپنے علاقے، آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کے اپنے پڑوسیوں میں جا کے تھوڑا سا تحقیق کرو، معلوم کرو لوگوں کی بھوک کیسی ہے، لوگوں کی حالتیں دیکھو، کم از کم ان کی تکلیف کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مہینہ دے رہا ہے۔ ڈھونڈو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے دو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک بات بڑی تکلیف سے بھی کہتا ہوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، کئی لوگ
اتنی زیادہ تقریریں سنتے ہیں، باہر جمعہ میں بھی سنتے ہیں، خواتین بھی سنتی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگوں کی تکلیف نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ دیے سو نعمت آج تمہارے پاس ہے تو آج آپ لوگ فضول خرچیوں میں جو اڑا رہے ہو، کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ خاص طور سے میں بولنے کی بات ہمیشہ یہی ہے کہ شادیاں 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 تمہارے پاس ہے آج بول کے شادیوں میں لاکھوں روپے اڑا دے رہے، 40 50 لاکھ اڑا دے رہے، فضول چیزوں میں ویڈیوگرافی کرتے ہوئے، فضول چیزوں میں ناچ گانا کرتے ہوئے، دیکھا دیکھی میں وہ فلماں وہ سیریلاں دیکھتے ہوئے لوگاں سب کیسا کر رہے کہ ہم بھی ویسا کریں گے بول کے بے حیا بن کے، بے پردہ بن کے لوگوں کے سامنے پیسوں کا نشہ دکھاتے ہوئے ایسے گندی حرکتیں کرتے ہوئے لاکھوں روپے اڑا دے رہے۔ آج صرف منجے رسماں سانچکاں کے رسمہ رواجاں کے لیے بڑے بڑے فنکشن ہالز بک کرتے ہوئے تم لوگ جو پیسے اڑا رہے نا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور سوال کرے گا، نہیں بچ سکتے۔ یہ مت سوچو کہ ہمارے پاس ہے تو ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی کر لیتے، مول صاحب نہیں کریں گے، مول صاحب یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ پیسہ کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس پر بھی سوال ہونے والا ہے۔ اگر تمہاری طرح ہمارے پاس ہے نا پیسے بول کے شادیوں میں بچوں کے شادی میں لاکھوں کروڑے روپے اڑانا جائز ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ایسا خرچ کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلیفہ بنے تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے۔ ایسے کئی صحابہ ہیں جن کے اس زمانے میں ان کے پاس جو مال تھا آج تمہارے پاس بھی نہیں ہے، اتنا مال اس زمانے میں ان کے پاس بھی تھا، لیکن کوئی اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں اس طرح نہیں اڑائے، اس طرح کی بے شرمی بے حیائی والے حرکتیں نہیں کرے شادیوں میں، یاد رکھو۔ بڑی تکلیف ہوتی مجھے ان باتوں کو بولتے ہوئے، ارے ایک طرف بھوکے تڑپ رہے جی لوگ، ایک طرف پیاسے مر رہے جی لوگ۔ میں پوچھتا ہوں کئی مرتبہ کچھ لوگوں کے میرے پاس اگر فون کالز آتے ہیں، ان کی تحقیق کرنے کے بعد کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں، گنے چنے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیا ماشاءاللہ مدد کرتے ہیں، الحمدللہ ایسے مدد کرنے والے نرم دل لوگ ہیں آج بھی دنیا میں، تبھی تو دنیا چل رہی، نہیں بول کے نہیں، پورے لوگ ایسا نہیں ہے، الحمدللہ ہیلپ کر رہے، لیکن اکثریت مالداروں کی ایسی ہے جو لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھتے لیکن ان کا دل نہیں تڑپتا، ان کے دل میں تکلیف نہیں ہوتی، اپنے لیے تو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر لیں گے، لیکن ہمارا مسلمان بھائی ایک تڑپ رہا بولے تو اس کے لیے ہیلپ نہیں کریں گے۔ آج کتنے لوگ ہیں تڑپ رہے، آپ اپنے علاقے میں، ارے آپ لوگ نہیں جا سکتے تو ہمارے جیسے لوگ جو بھی دعوت دین کا کام میں، جو بھی فیلڈ میں زمینی حقائق دیکھ رہے، ان کے پاس لے کے جا کے پہنچاؤ بھائی، ان کو دو، ڈھونڈو۔ آپ کو ڈھونڈنے کا ٹائم نہیں ہے تو ایسے کوئی نیک لوگوں کو بولو ذمہ داری دو، دیکھو بھائی کوئی اگر غریب ہے تو تم ان کی مدد کرو بول کے دینا، یہ آپ کی ذمہ داری تھی، یہ آپ کا کام تھا، اپنے مسلمان بھائیوں کے درد کو سمجھنا۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں صدقہ، خیرات، فطرہ دینا اور زکوٰۃ نکالنا، زکوٰۃ خالی رمضان کے لیے ہی نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ نکالتے زکوٰۃ۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے، کیا چیز سکھاتی ہے؟ یہ پیغام ہے کہ تم دوسرے مسلمانوں کو ان کی تکلیف کو سمجھ کے، ان کے درد کو سمجھ کے ان کی مدد کرنے والے بنو۔ فطرہ جو دیتے ہیں، فطرے کے مقصد میں ایک مقصد یہ ہے نا، عید سے پہلے کسی کو عید کیسا گزارنا بولے سو ٹینشن نہ رہے، اسی لیے تو 2 دن پہلے سے 3 دن پہلے سے جا کے ان کے گھروں کو پہنچا کے آؤ۔ ہم لوگ سمجھتے چلتے پھرتے پرس میں سے کوئی بھیکاری آ گیا تو 5 روپے ڈال دیے، 10 روپے ڈال دیے، بس ہو گیا، ہم بہت بڑا نیکی کا کام کر لیے، بہت بڑا خیر کا کام کرے۔ نہیں، ایسا نہیں، ڈھونڈنا ہے ہم کو۔ ضرورتیں 5-10 روپے سے نہیں پوری ہوتی۔ کئی لوگ عزت کے مارے پوچھتے بھی نہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو زندگیاں گزارتے ہیں، محنت کر لیتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں اتنی کمائی نہیں ہوتی کہ ان کا بچہ بیمار ہو گیا تو صحیح سے علاج کرا سکے، وہ خود بیمار ہو گئے تو صحیح سے علاج کرا سکے، اتنے پیسے نہیں ہوتے۔ کئی لوگ ہیں جو ہوشیار بچے ہیں، پڑھنے میں آگے ہیں، ارے خرچ کرنے کی جگہ بولے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، لوگ صرف شادیاں یا نہیں تو مدرسے، یہ 2 ہی چیزوں کو پکڑ کے رکھے، شادی، مسجد، مدرسہ، یہ 3 ہی چیز یہیں پر خرچ کریں گے، کچھ بھی کرنا ہے تو یہی 3 جگہ پر کریں گے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، بڑے بڑے جماعت کے ذمہ دار، بڑی بڑی جماعتیں لوگوں کو غریب بچیوں کی شادیوں کے لیے چندے کر کے شادیاں کر رہے کرتے، اور وہ بھی پھر پورے رسمہ، وہ غریب کے شادی میں رسم رہتا، رواج رہتا، ویڈیو رہتا، ڈانس رہتا، ناچ رہتا، گانا رہتا، جہیز رہتا،
جہیز کا سامان بھی دیتا، فنکشن ہال بھی بک کرتا، باراتیوں کو کھانا بھی کھلاتا. یہ سب چیزیں فضول ہے، یہ سب چیزیں فضول ہے جس کا اللہ کے رسول اور صحابہ کی زندگی میں ایک بھی دلیل نہیں ملتی. ایسے کام کے لیے پورے لوگ چندہ کر کر کے دے رہے. دوسری طرف ایک غریب علاج کے لیے تڑپ رہا ہے، اس کے لیے پیسے دو بولے تو کوئی بھی نہیں دے رہا. ایک غریب بچہ اچھا ہوشیار ہے، کتنے لوگوں کے فون کالس آتے، نیٹ کا ایگزام لکھ رہا، MBBS کا اس کو پڑھنے کا موقع ملا، لیکن پیسے اس کے پاس نہیں ہے، ہوشیار ہے. بھائی اس کی پڑھائی کے لیے کچھ تو بھی ہیلپ کرو، کوئی نہیں دیتے. نہیں یہ کوئی دینے کی چیز ہے کیا؟ ہاں اگر پوچھو کہاں تو بھی غریب بچی کی شادی جب دے دیتے. ارے اگر تم آج کسی کی پڑھائی پہ ہیلپ کرو، کل کے دنوں نے MBBS ڈاکٹر بننے کے بعد اس کو وہ احساس بھی رہے گا وہ کتنے لوگوں کا کام آ سکتا، اپنی مسلمان قوم کے کتنے لوگوں کا وہ علاج کرا سکتا. اگر آپ تمام مسلمان، آپ تمام ذمہ دار، آپ تمام مسجد کے کمیٹیاں، جماعت کے ممبر، جماعت کے صدر، اگر یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی سسٹم اگر ایسا رکھتے، غریبوں کی ہم مدد کریں گے. کتنی بیوائیں، کتنی یتیم بچے جو روڈوں پہ بھیک مانگتے ہوئے پھرتے، آپ کسی ایک کی ذمہ داری لے لیتے، آپ اس کی پڑھانے کی ذمہ داری لے لیتے، اس کو مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں شریک کرتے. کتنے مسائل ہیں آج، کتنے مسائل ہیں غریبوں کے، کتنے مسائل ہیں. یہی درد سمجھنا ہے اس رمضان کے مہینے میں. یہ نہیں سمجھ کے ہم لوگ، اور آپ دیکھتے بھی ہوں گے کئی مرتبہ میں دیکھتا ہوں، آپ غور کرو، آپ فکر کرو، میری ماں بہنوں ماشاءاللہ آپ تو سن رہے، کم از کم آپ کے اندر تو بھی یہ تبدیلی آنا، یہ سمجھنا. آپ لوگ آپ کے اپنے پڑوسیوں میں، آپ کے اپنے گھروں کے سامنے آپ چلتے پھرتے، آپ کے محلوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کتنے لوگ ایسے ہیں جو میستری کا کام کرتے ہیں. کتنی عورتیں ایسی ہیں جو دودھ پیتے بچے کو بازو میں 2 لکڑیوں کے سہارے ایک کپڑے میں اس کی اوڑھنی نکال کے باندھ کے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو وہاں پر لٹکا کے صبح سے لے کے شام تک دھوپ میں محنت کر رہی. دودھ پلانے والی عورت کیوں کر رہی ہوں گی وہ؟ کبھی اس کی تکلیف سمجھے آپ؟ کبھی اس کی درد کو سمجھے آپ؟ وہ بھی تمہاری جیسی عورت ہی ہے. دودھ پیتے سو بچے کو سنبھالنا آج ہمارے لیے کتنا مشکل ہے. مسلمان عورتیں خاص طور سے دودھ پیتے سو بچہ اگر گھر میں ہے تو اس کو اپنے گھر کے کام کرنا مشکل ہے. جب تک کہ اس کو بچے کو سنبھالنے والی کوئی ساس یا نہیں تو اس کی بہن یا نہیں تو اس کے شوہر کو کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں جب تک نہیں دیتی، وہ خود اپنے گھر کے کام نہیں کر سکتی. لیکن وہ عورتیں جو بیچاری ریتی اٹھا کے کنسٹرکشن کے کام میں، کبھی اینٹ اٹھانے کے لیے، کبھی پتھر اٹھانے کے لیے آ جا رہی، صبح شام محنت کر رہی، دودھ پیتے ہوئے اپنے بچے کو وہاں پر لٹا کے رکھ دی بیچاری، کیا تکلیف ہوں گی اس کی؟ وہ مانگتی نہیں، وہ پوچھتی نہیں. اس میں مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے. ارے انسان تو ہے نا وہ ہمارے جیسے. جاؤ کبھی اس سے بات کرو، خوشی سے کبھی 500,000 اس کے ہاتھ میں رکھ دو. کیوں یہ کام نہیں کرتے ہم لوگ؟ گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں کتنے لوگ ترستے ہیں، بیچارے ترستے ہیں. کبھی جا کے ان کی ہیلپ کر دو، کبھی مدد کر دو. کبھی اپنے زکوٰۃ کے پیسے نکال کے 10-20 ہزار جمع کے رکھو، ایسے لوگوں کو دے دو بیچاریوں کو. کتنی بیوائیں، مطلقائیں جن کے شوہر ظلم کرتے ہوئے ان کو مار مار کے ظلم کر رہے، بلکہ چھوڑ کے بیچاری اکیلی 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے، ایک بچی کو لے کے زندگی گزار لے رہی بیچاری. اس کی زندگی کیسے گزرتی ہوں گی کبھی سوچے؟ کتنے لوگ تڑپتے ہیں، ان کو بھی بیماریاں آتے ہوں گے جیسے ہم کو بھی آتے بیماریاں. ہزاروں روپے ان کو بھی لگتے ہوں گے، وہ کہاں سے لائیں گی جس کی زندگی سے شوہر کا سایہ ختم ہو گیا. ان کے بارے میں سوچو کبھی. اپنے محلے میں، اپنے علاقوں میں وہ بنڈیاں ڈھکلتے ہوئے 4 پہیے والے بنڈیوں پہ وہ تھوڑے سے چپل یا تھوڑی سی ترکاری یا تھوڑی سی کچھ تو بھی چیزیں لے کے کتنے لوگ آتے ہوں گے جی. تمہارے اپنے گھروں کے سامنے کتنے لوگ آتے ہوں گے. سوچو آپ، ان کی مدد کرو، ان کی مدد کرو. یہ لوگ پوچھتے نہیں بیچارے. یہیں پر نیچے 2-3 دن پہلا میں بول لینا نہیں چاہتا، لیکن مجبوراً اللہ کسی کی اصلاح ہو جائے، کسی کا دل کچھ تو بھی بدلے، بس اس لیے میں مثالیں دیتا ہوں. پچھلے سنڈے کو یا 2-3 دن پہلے شاید یہیں پر ہم آ رہے تھے، تو اسی بلڈنگ کے نیچے باہر ماں اور اندر ایک چھوٹی لڑکی، 8-10 سال کی لڑکی جھاڑو دے رہی تھی، جھاڑو مار رہی تھی بیچاری. کیا مجبوری تھی ہوں گی اس کی؟ ماں بیٹی دونوں مل کے یہ بلڈنگ پہ جھاڑو دے رہے. تو ایسے لوگوں کو دیکھ کے تھوڑا تو ترس آنا نا ہم لوگوں کو. ایک بچی جس کی کھیلنے کودنے کی عمر، اسکول جانے کی عمر ہے، بیچاری آج جھاڑو پکڑ کے پورے بلڈنگ کو صاف کر رہی، کچرا صاف کر رہی، نالیاں صاف کر رہی، لوگوں کے برتن صاف کر رہی. کیا گزرتی ہوں گی اس کے اوپر. لوگوں کے گھروں میں نوکرانیاں بنا کے رکھ لیتے ایسے بچیوں کو. ہمارے گھر میں کام والی ہے جی، کام والی ہے، بلکہ بیچاری کھیلنے کودنے کی عمر میں ہے، وہ پڑھنے اسکول جانے کی عمر میں ہے، اس کو کام والی بنا کے رکھ لیتے. کیا ہی بہتر ہوتا، اس بچی کی حالات کیا ہے پوچھ کے اس کو اگر ایک اچھے مدرسے میں شریک کر دیتے.
بلکہ آج مائنارٹی اسکول پورا فری کھانا پینا سب کچھ فری دے کے مائنارٹی اسکول حکومت کی طرف سے ہے. میں پچھلی جمعہ کو گیا تھا نرمل میں, وہاں پر جا کے دیکھا, ان بچوں کے سامنے جمعہ کا خطبہ دینے کا موقع ملا. اتنی بڑی بلڈنگ, اتنی اچھی سہولتیں, پڑھانے والے اتنے اچھے ٹیچر, سب کچھ ہے حکومت کی طرف سے, اتنی سہولتیں ہیں, کھانا پینا رہنا سب کچھ فری ہے. لیکن وہاں پر بچے دیکھے تو مسلمانوں کے نہ کے برابر ہے. پرنسپل بول رہے کہ ہر کلاس میں 8-10 بچے ہمارے کمی ہے. ہم لوگاں تو ریکویسٹ کر رہے کون تو بھی آ کے ہمارے پاس آ جائے پڑھنے کے لیے. ارے ایسے بچوں کو نہیں معلوم ہے تو آپ لوگ سمجھو, ان لوگوں کو شریک کرنے کا ذریعہ تو بنو کم از کم. ان ماں باپ کو سمجھا کے ایسے بچیوں کو ایسے اسکولوں میں سمجھا کے بھیجو. آنے جانے کا کچھ بھی خرچہ ہوا, کیا بھی آپ کی مجبوری ہے, تھوڑی چیزیں ہم لوگ دیکھ لیں گے, لیکن آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ بول کے بولو. تو بہرحال ایسے چیزوں کو دیکھو, ایسے چیزوں پہ غور کرو, ایسے لوگوں کی ہیلپ کرو, مدد کرو, کبھی 1000 2000 10,000 جو بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال اگر میں اس پہ بولوں تو بہت لمبی گفتگو ہے میری غریبوں کے تعلق سے. ہم لوگوں کو سمجھنا ہے, ہمارے تھوڑے سے خواہشات کو کچلنا ہے. بس ہمارے تھوڑے سے خواہشات, اس میں اکثر خواہشات تو ناجائز ہوتے اور گناہ والے خواہشات ہی ہوتے. میں دیتا ہوں نا ہمیشہ مثال, میرے نزدیک تو آج موجودہ دور میں سب سے زیادہ ناجائز جگہ جہاں فضول خرچی ہو رہی ہے, جہاں جائز خرچہ نہیں ہو رہا, تو وہ ہے شادی. بس شادیوں کو سنت طریقے پہ کرو, آپ کو ثواب بھی ملے گا, زندگی میں برکت بھی ہوگی, اور وہ شادیوں میں بچائے سو پیسوں سے ایسے غریبوں کی مدد کرو, ورنہ کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. میں بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں کو جب مسجدوں کے بارے میں, دعوت دین کے بارے میں یا غریبوں کے بارے میں سوال کرتا ہوں تو بڑے مشکل سے 1000-2000 خرچ کرنے والے اپنے شادیوں میں 50-60 لاکھ اڑا دے رہے. کیا جواب دیتے ہوں گے؟ تو اس لیے یہ رمضان کا مہینہ اپنے بھائیوں کا درد سمجھنا سکھاتا ہے. اور خاص طور سے رمضان کے مہینے میں جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں, یاد رکھو اس چیز کو بھی. دیکھو, کسی کی افطاری کرانے کا ثواب تو ضرور ملے گا, میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہر چیز میں جیسے ہم بہتری چاہتے نا, بہتر کیا ہے ڈھونڈتے نا. 2 کالج ہمارے سامنے ہے, کون سا بہتر ہے پڑھنے کے لیے ہم سوچتے ہیں, ہمارے بچے کو شریک کرنا ہے, کون سا اسکول بہتر ہے جس میں ہم سوچتے ہیں. کوئی کام کرنے والا ہے, 2 کام ہے, 2 کاروبار ہے, کس میں زیادہ فائدہ ہے, ہر چیز میں ہم فائدہ سوچتے. ہر کپڑا خریدنے سے پہلے کون سی دکان میں جانا, کس میں جانے سے فائدہ ہے, ہر چیز میں فائدہ سوچتے. نیکی میں بھی فائدہ سوچو. ایک افطار پارٹی وہ ہے جو بڑے فنکشن ہال میں پورے مسجدوں میں اعلان کر کے, پورے رشتہ داروں کو بلا کے, پورے امیروں کو بلا کے 10-10 قسم کے پکوان پکا کے اپنا نام روشن کرنے کے لیے بڑی افطار پارٹی کرنا. وہی پیسے بچا کے کسی غریب علاقے میں لے جا کے ان کو بھی کھانا کھلانا, ان کو افطار پارٹی دینا. زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک طرف جن کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تم ان کو کھلا رہے خوش کرنے کے لیے, اپنی عزت بڑھانے کے لیے, واہ کے لیے, اپنے نام کے لیے. ایک طرف ان کو کھلا رہے جو ضرورت مند ہے, ترس رہے بیچارے, کوئی آئے ہمیں کھلائے, کوئی آئے ہمارا پیٹ بھرے, کبھی ہم بھی کوئی اچھا کھانا کھائیں. ان لوگوں کو کھلانا. کس کے دل سے شکریہ کے کلمات نکلیں گے, دل سے تمہارے لیے دعائیں کون دیں گے آپ سوچو. یاد رکھو, اس لیے یہ فضول افطار پارٹیاں کئی گاؤں میں, ایسے شہروں میں, ایسے علاقوں میں, کئی گاؤں میں دیکھا, پورا گاؤں اس دن یعنی پورے رمضان کے مہینے میں کسی نہ کسی کے گھر میں افطار پارٹی رہتی. آج میرے گھر میں, کل تیرے گھر میں, پرسوں تیرے گھر میں, حالانکہ وہ پورے گاؤں میں کوئی غریب ہے ہی نہیں, صرف دکھاوے کی پارٹیاں. 10,000 15,000 20,000 لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں جی. میرے اگر اسی سے پوچھیں گے نا, بھائی وہ جو 10,000 لگائے تھے نا, وہ 10,000 میں سے 5,000 دو جی. ایک غریب اسی رمضان کے مہینے میں بیچارہ ہاسپٹل میں شریک ہے, اس کے بچوں کا علاج کرانا ہے, اس کے لیے ضرورت ہے, 5,000 دو جی. نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ یہ بھی دعوت ہے, وہ بھی دعوت ہے, یہ بھی مشکل, یہ بھی کھلانا ہے, وہ بھی کھلانا ہے, غریبوں میں کھلانا, امیروں میں کھلانا, لیکن اس کے لیے کیوں پیسے نہیں دیتا؟ کیونکہ آج جتنی بھی دعوتیں ہوتی نا, اکثر دعوتیں دکھاوے کی دعوتیں ہیں. میں اگر رمضان کی پارٹی افطاری کی اگر لوگوں کو سب کو بلا کے اعلان کر کے کھلاؤں گا تو دکھاوا ہے. لوگ سب آئیں گے, دیکھیں گے, واہ کیا پکائے جی, کیا مزے کا بنا جی بول کے مجھے بولیں گے, میری تعریف کریں گے, واہ ہی ہوگی. چپکے سے لے کے جا کے غریب کو دے دیے تو کون دیکھتا, کون میری تعریف کرتا؟ اس میں مزہ نہیں ہے. شادی کی دعوت فنکشن ہال میں دوں گا, 10-10 لاکھ خرچ کروں گا,
لوگوں کو دکھانے کے لیے 10 قسم کے پکوان پکاؤں گا. کیوں؟ لوگ آ کے واہ ٹیبل پہ بیٹھ کے لوگ کھاتے خود جا کے پوچھتے بھی السلام علیکم کیسا ہے جی, کیسا پکا, ہر کچھ تو بھی ہونا کیا. اب انہیں نہیں ماشاء اللہ کیا بنا جی, کیا بنائے جی, بس جی بہت اچھا جی, اب پھول جاتے اور تھوڑا موٹے ہو جاتے. ہاں خوشی خوشی خوشی. اگر وہی شادی کا کھانا اگر سنت طریقے پہ کر کے شادی کے کھانوں کو بائیکاٹ کر کے, کیونکہ میرے نبی نے کبھی شادی کی دعوت نہیں دی, میرے صحابہ نے کبھی شادی کی دعوت نہیں دی, اس شادی کی دعوت کو بائیکاٹ کر کے وہی 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ, 5 لاکھ میں سے 2 لاکھ بچا کے میں غریبوں کے علاقے میں جا کے ان کو کھلاؤں, ان کو پلاؤں, یا ان کو پہناؤں, یا ان کی کوئی ضرورت ہے تو پوری کروں. ایسی سوچ کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. کہیں مسجد بن رہا بولے تو 10 لوگ فون کر رہے, آج پانی بور کی ضرورت ہے کیا, پانی کی ضرورت ہے کیا, ہم بور ڈالتے. غریبوں کے علاقے میں ڈال کے جا کے کیوں نہیں ڈالتے بور؟ غریبوں کے علاقے میں بھی تو بور کا انتظام کر سکتے نا, وہاں بھی تو انسان ہی پیتا نا, آپ مسجد میں دیے تو فائدہ ہے کیا؟ یہ سوچ کیسی ہے آج لوگوں کی؟ ہمارے جیسا انسان تڑپ رہا, اس کا درد کسی کو محسوس نہیں ہو رہا, لیکن بس دکھاوے کے پارٹیاں, دکھاوے کی دعوتیں, دکھاوے کا صدقہ خیرات, زندگی ہی پوری دکھاوے کی ہو گئی. تو میرے ماں بہنوں اور میرے بھائیوں یاد رکھو یہ غلط ہو رہا ہے. تو بہرحال رمضان کے مقصد کو سمجھنا بولا, میں وہاں سے شروع کرا تھا. آج کا میرا موضوع اصل میں شروع کہاں سے ہوا؟ رمضان کا استقبال ہمیں کیسا کرنا ہے. پہلی چیز میں جو بولا تھا رمضان کا استقبال شکر کے ساتھ کرنا, اور دوسری چیز شعبان کے روزوں کے ساتھ کرنا, اور تیسری چیز قضا روزے رکھ لینا, اور چوتھی چیز رمضان کے مقصد کو پہچاننا بولا. اب رمضان کے مقصد کو پہچاننے میں رمضان کا پہلا مقصد اللہ کا ڈر ہمارے اندر آ جائے, تقوی ہمارے اندر آ جائے. رمضان کا دوسرا مقصد ہم شکر کرنے والے بن جائے. رمضان کا تیسرا مقصد رمضان صبر کرنا سکھاتا ہے. رمضان کا چوتھا مقصد رمضان ہمیں اپنے بھائیوں کا درد سکھاتا ہے. یہ 4 مقاصد سمجھے. اب اس کے بعد چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لوگ اس رمضان کے مہینے کی تیاری کیسا کرنا یہ آپ لوگوں کے سامنے میں رکھوں گا, انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو دیکھیے رمضان کی تیاری میں 4 چیزیں ہو گئی. اب 5ویں چیز یہ ہے کہ ہماری نیتوں کو درست کر لینا. رمضان کا مہینہ آ رہا, اس سے پہلے رمضان میں ہماری نیتوں کو درست کر لینا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تم جو بھی عمل کر رہے اس کا وزن نیت پر ہے. وہ عمل قبول ہونا نہیں ہونا وہ ڈیپینڈ ہے نیت پر. تمہاری نیت جیسی ہوگی عمل میں وزن ویسا ہوگا. عمل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تمہاری نیت ڈیسائیڈ کرے گی. ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. کیسی نیت کرے ویسا بدلہ ملتا. تو اب ہماری نیت کیسے ہونا رمضان میں؟ اب یاد رکھو بڑی انتہائی اہم بات بول رہا ہوں میں آپ لوگوں کو. عبادتوں سے اخلاص اگر ختم ہو جاتا ہے تو وہ عادت بن جاتی ہے. نیت جو ہے نا, نیت اخلاص, ہر کام اللہ کے لیے کرنا یہ اخلاص ہے. تو اگر ہماری عبادتوں سے اخلاص ختم ہو گیا تو وہ اب عبادت نہیں رہتی, وہ کیا بن جاتی ہے؟ عادت. وہ عادت بن جاتی ہے. دیکھیے بھوک اور پیاس عبادت نہیں ہے. آپ اگر بھوکے رہیں گے تو کیا یہ عبادت ہے؟ نہیں. پیاسے رہیں گے تو عبادت ہے؟ نہیں. لیکن اگر یہی بھوک یہی پیاس اللہ کے لیے برداشت کر رہے ہیں, یہی بھوکے اور پیاسا رہنا اللہ کے لیے ہے تو پھر وہ عبادت بن جاتا ہے. ہم خالی ایسے ہی بھوکے ہیں بھائی, کچھ بھی نیت نہیں کرے, خالی بھوکے ہیں, یہ عبادت نہیں بنتی. لیکن وہی ارادہ اگر کر لیے صبح فجر سے پہلے, میں اب صبح فجر سے لے کے مغرب تک بھوکا پیاسا رہوں گا اللہ کے لیے, تو اب یہ کیا بن گیا؟ روزہ بن گیا. یہ روزہ کیا بن گیا؟ عبادت. تو بس اب یہ بھوکا پیاسا ویسے بھی تھا اور بھوکا پیاسا نیت کر کے بھی تھا. ایک عبادت بن گیا, ایک عادت بن گیا. تو عبادت اور عادت میں فرق کرنے والی چیز کیا تھی؟ نیت. صرف نیت. ہمارے دل میں جو سوچ ہے ہم اللہ کے لیے کریں گے تو وہ عبادت, ہم غیر اللہ کے لیے کریں گے تو وہ عبادت نہیں, عادت بن جاتی ہے. اس چیز کو اچھی طرح یاد رکھ لینا. آج اکثریت مسلمانوں کی جو آج جمعہ کی نماز میں بھیڑ آتی نا, پوری مسجدیں, راستے, سڑکیں سب بھر جاتی ہے, یہ کیا ہے؟ عادت ہے. اکثر لوگوں کے لیے یہ عادت ہے. قربانی کا موقع آتا ہے, بڑے بڑے جانور لے کے آ کے قربانی دیتے, زندگی میں کبھی 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے.
لیکن قربانی برابر دیتے. تو یہ قربانی دینا کیا ہو گیا؟ ایک عادت، ایک رسم بن گیا. تو یہ رمضان کا مہینہ آپ کے اور میرے لیے رسم بن رہا ہے، یا نہیں تو عادت بن رہا ہے، یا عبادت بنا رہے ہو، یہ ہمارے آپ کے اختیار میں ہے. ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں یا پھر اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ چیز ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا روزہ عبادت ہے یا عادت؟ یا نہیں تو رسم ہے یا نہیں تو عزت ہے. عزت بھی ہے کئی لوگوں کے لیے. ارے روزہ نہیں رکھے تو لوگاں کیا سمجھتے جی؟ عزت چلے جاتی نا، بے عزتی ہوتی. یہ نیت میں کھوٹ ہے. لوگاں کیا سمجھتے بول کے روزہ رکھیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے. عادت بن گئی ہے، بس رمضان آتے ہمیشہ روزہ رکھ لینے کی عادت بن گئی ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے یاد رکھو، روزہ اللہ کے لیے ہے تو میرا شوال میرے شعبان سے الگ ہونا چاہیے. یہ ایک لائن اچھی طرح یاد رکھ لو. روزہ اگر میرا اللہ کے لیے ہے، اس رمضان کے مہینے میں آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے روزے کو عبادت بنانا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہوگا؟ یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ شعبان کا مہینہ آنے والے شوال کے مہینے سے الگ ہونا. مطلب اب جو نیکیاں ہم نہیں کر رہے، رمضان گزرنے کے بعد شوال آ رہا نا، تو وہ نیکیاں کرنے والے بننا. اب جو گناہوں میں ہم ملوث ہیں، آنے والے شوال کے مہینے میں ان گناہوں سے بچنے والے بننا. کیوں؟ شعبان اور شوال کے بیچ میں رمضان کا مہینہ ہے. یہ رمضان کا مہینہ میرے اندر کچھ تبدیلی لائے تو پھر مجھے اس روزے کا کچھ فائدہ ہوا. کچھ بھی تبدیلی نہیں لایا، شعبان جیسا تھا، شوال بھی ویسا ہی ہے، تو پھر میرے روزے کا مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. اس لیے یاد رکھو، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین بات کہتے ہیں نیت کے تعلق سے. دیکھو نیت کی کتنی اہمیت ہے، اس مثال سے بھی سمجھو. یعنی مثال کے طور پر کسی آدمی کو کوئی کھانے کی دعوت دی ہے، اس دن اگر اتفاق سے وہ جمعرات کے دن روزے سے تھا، نفل روزہ جمعرات کا روزہ تھا. اب اگر کسی کو آپ دعوت دیے، وہ روزے سے تھا، اس کو کہنا چاہیے کہ میں آج روزے سے ہوں. بات ختم ہے نا؟ سمپل سی بات ہے. آپ کسی کو کھانے کی دعوت دیے، وہ جمعرات کے دن نفل روزہ تھا، وہ بول دیا کہ آج میں روزے سے ہوں. لیکن اگر آدمی جواب میں یہ کہے آج تو جمعرات ہے نا، کیا بولا؟ آج تو جمعرات ہے نا، میرا روزہ ہے، تو یہ ایک لفظ اس کے پورے روزے کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. کیا بولا؟ آج تو جمعرات ہے کا مطلب کیا ہے؟ آج تو جمعرات ہے نا بولنے سے سامنے والے کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ آپ ہر جمعرات روزہ رکھتے ہیں، اس لیے آج تو جمعرات ہے نا بول کے بولے. سامنے والے کی نگاہ میں آپ اپنی عزت بڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے آج تو جمعرات ہے نا بولے. تو یہ لفظ تمہارے روزے کو برباد کر دے گا. تو اس لیے ہماری نیت خالص ہونا، ہم روزہ رکھ رہے اللہ کے لیے. اس لیے کئی لوگوں کو دیکھتے نا، میں بار بار یہ بھی بات کہتا ہوں، رمضان کے مہینے میں صبح سحری میں جگانے کے لیے فون کرے، دن میں باتاں کرتے ہوئے روزے ہے کی، کون کون روزے ہے، کتنے روزے ہوئے تمہارے گھر میں، کون کون روزہ چھوڑے، کتنے بجے اٹھے. یہ تمام چیزیں جو سوال کرتے نا، جائز نہیں. یاد رکھو، نہیں کرنا. کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کیا ضرورت ہے؟ اصل میں اس کے پیچھے بھی یہی نیت کھوٹ ہوتی ہے. اگر ہم کسی کو فون کر کے بولے کہ روزہ ہے کہ جی باجی، بولے تو پلٹا کے انہوں بھی پوچھیں گے تم روزہ ہے کہ بول کے. میں روزہ ہوں بتانے کے لیے میں دوسروں کو روزہ ہے کہ بول کے پوچھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب میرا روزے میں کھوٹ ہے، میری نیت میں کھوٹ ہے. میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں، تو پھر ایسا روزہ قبول نہیں ہوتا. تو روزہ اللہ کے لیے ہونا، روزہ لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں ہونا، لوگوں کی نظروں میں اپنی عزت بڑھانے کے لیے روزہ نہیں ہونا. یاد رکھو. اور نیت کیسی کرنا؟ نیت ایک مہینے کی نہیں کرنا، ہمیشہ کی کرنا. کون سی نیت؟ روزے کی نہیں بول رہا ہوں میں. رمضان کے مہینے میں ہم جو بھی نیکیاں کرتے یا جو بھی گناہوں سے بچنے کی نیت کرتے نا، وہ ایک مہینے کی نہیں کرنا. بول رہا ہوں. اکثر لوگ گھروں میں ٹی ویوں پہ پردہ ڈال کے رکھتے، کتنے دن کی نیت رہتی؟ ایک مہینے کی نیت. ایک مہینہ نہیں دیکھوں گا، ایک مہینہ فلمیں نہیں دیکھوں گا، ایک مہینہ گانے نہیں دیکھوں گا، ایک مہینہ گندی چیزیں نہیں دیکھوں گا. نیت رمضان کے آنے سے پہلے موبائل پہ میں گندی چیزیں ایک مہینے کے لیے نہیں دیکھوں گا، گانے ایک مہینے کے لیے نہیں سنوں گا. نماز پڑھنے والے
ایک مہینے کی نیت کر لیتے. رمضان آیا جی, ٹوپیاں نہیں لگانے والے بھی گھروں میں ٹوپیاں لگا لیتے مرد حضرات. رمضان میں 1 مہینہ 5 ٹائم کی نماز, نیت ہی کھوٹ ہے. 1 مہینے کی نیت کرا, کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. رمضان ہمارا کیا چاہتا ہے؟ ہمارے اندر تبدیلی چاہتا ہے. تو وہی بول رہا تھا میں, شعبان میں بھی بے نمازی تھا, شوال میں بھی بے نمازی ہے, تو پھر اس رمضان کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. شعبان میں بھی ٹی ویاں, گانے, میوزک سب چلتے تھے, شوال میں بھی پھر سب شروع ہو گئے, کوئی فائدہ نہیں پھر اس رمضان کا, کوئی فائدہ نہیں پھر اس روزے کا. 1 مہینے کی نیت مت کرو اللہ کے لیے. تو نیت صحیح ہونا ہماری, ٹھیک ہے. اچھا, یہ 4 چیزیں ہو گئی, 5 چیزیں ہو گئی. اب 6ویں چیز سچی توبہ. رمضان کی تیاری کیسے کرنا؟ سچی توبہ کے ساتھ کرنا. اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں کہتا ہے, آیت نمبر 53, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو, جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے, تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے, واقعی وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے. کیسی توبہ کرنا؟ نا امید نہیں ہونا اللہ کی ذات سے. کئی نوجوان فونا کرتے, کئی عورتیں فونا کرتے, روتے بیچارے, نہیں معلوم ہو کہ گناہ کر لیے مول صاحب, اور ایسے ایسے گناہ وہ لوگ مجھے بتاتے, اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. لیکن ایک طرف خوشی بھی ہوتی, ایک طرف ان کے گناہوں کے بارے میں سنتا ہوں تو تکلیف بھی ہوتی. دوسری بات, اتنے گناہوں کے کرنے کے بعد بھی ان کے اندر توبہ کرنا, اللہ معاف کرتا کہ نہیں کی وجہ سے جو خیال آیا, اب وہ جو رو رہے نا, اس کو لے کے بڑی خوشی بھی ہوتی. ماشاءاللہ آج ایسے لوگ بھی ہیں جو سدھرنا چاہتے ہیں, جو گناہوں کے دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں. اپنی زندگی میں کرے سو 20 25 سال 30 سال پہلے کرے سو گناہوں کو یاد کر کے اب روتے ہیں. ہمارے جیسے لوگوں کو فون کر کے, مول صاحب اتنا بڑا گناہ, اتنی بڑی غلطی ہم سے ہو گئی تھی, اللہ معاف کرتا کہ نہیں, ہمیں ڈر لگ رہا مول صاحب, ہم کیا کرنا, معاف کرتا کہ نہیں. یہ آیت یاد رکھ لو, سورہ زمر آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. اللہ معاف کرنے والا ہے, بڑا بخش کرنے والا ہے, معاف کر دیتا, آپ کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا. آپ کچھ بھی کرے ہوں گے, کچھ بھی, زمین آسمان کو بھر دیے ہوں گے گناہ سے, نہیں معلوم تھا, سچی توبہ کر لو. بہترین موقع آیا آپ کے پاس, رمضان کا مہینہ ہے, سچی توبہ کر لو. آئندہ کبھی اللہ ایسا گناہ نہیں کروں گا بول کے اس ایک رمضان کے مہینے میں ٹریننگ حاصل کر لو. اس کے بعد ان گناہوں سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. اس لیے سچی توبہ کے ساتھ ہم لوگوں کو اس رمضان کا ویلکم کرنا ہے, رمضان کا استقبال کرنا ہے. اس کے بعد 6ویں چیز, رمضان کا کیسے ہم استقبال کریں, کیسی تیاری کریں؟ رمضان کے روزے کے مسائل سیکھ کر, یعنی رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے مسائل سیکھ لینا. نہیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے میں تنگ کر دیتے مول صاحبوں کو, خاص طور سے ہمارے جیسے لوگوں کے نمبر آ لے کے ابھی نو کچھ تو بھی درس میں رہتے مول صاحب, یا نہیں تو سو کے رہتے, آرام کرتے, کچھ بھی دم پہ دم فونا کرتے رہتے. کیا ہوا بول کے اٹھائے تو مول صاحب روزے سے تھا, سحری کرا, الٹی ہو گئی, میرا روزہ ہے کہ چلے گیا. سوال, ارے یہ بات رمضان سے پہلے نہیں سیکھ سکتے کیا؟ الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا کیا رمضان سے پہلے نہیں سیکھ سکتے کیا؟ سیکھنا چاہیے, وہی تو بول رہے. رمضان کے تمام مسائل سیکھو. بھول کر کھا لیا مول صاحب, کھانے ساتھ ہی ڈر ہو گیا, اب پورے مول صاحبوں کو ڈھونڈو. کھا لیا مول صاحب, پی لیا مول صاحب, روزہ رکھنا کہ نہیں رکھنا؟ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا, کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا, روزے میں کیا جائز ہے, کیا جائز نہیں ہے, کیا کر سکتے, کیا نہیں کر سکتے, تمام چیزیں رمضان کے مسائل ابھی سے سیکھو تاکہ رمضان میں پھر کسی کو سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے, یاد رکھو. پھر اس کے بعد کئی لوگ تو رمضان کے مسائل نہیں سیکھ کے اپنے جانوں پر لا لیتے ہیں. کئی لوگوں کو دیکھا, نیوز میں بھی دیکھے تھے, 2-3 سال پہلے ایک نیوز ایسی بھی آئی تھی, روزے سے تھا, گاڑی پہ جا رہا تھا, ایکسیڈنٹ ہو گیا. لوگ آ کے, گرمی کا 3-4 سال پہلے کیسی گرمی تھی, وہ گرمی میں آ کے لوگ پانی پلانے کی کوشش کر رہے, وہ اشارہ کر رہا, نہیں میں روزے سے ہوں, میں نہیں پیتا ہوں. بغیر پانی پیا ویسے ہی رہ گیا, مر گیا. حالانکہ روزہ توڑ سکتے. کئی چیزیں ایسی ہیں روزہ توڑنے کی چیزیں, روزہ توڑ سکتے. آج لوگوں کیا روزہ توڑا کتنا کی حرام چیز ہے, پتہ نہیں اب وہ کیا کی ہو جاتا ہوں گا, میں جہنمی روزہ توڑے تو اس لیے روزے سے ہوں, اب توڑ ہی نہیں سکتا, میں مر جاتا ہوں لیکن روزہ نہیں توڑتا ہوں. ایسے لوگ بھی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں روزہ توڑنے والی چیزیں کر لیتے لیکن ان کو احساس ہی نہیں ہوتا, نہیں بھائی ہمارا روزہ ہے کنٹینیو, وہ بھی کام کر لیتے, یہ بھی کام کر لیتے, اس کے باوجود بھی ہم روزے سے ہے بلکہ غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے والے بھی ہیں. اس لیے رمضان کے پورے مسائل سیکھ کر رمضان کا استقبال کرو, رمضان کی تیاری کرو سیکھ کر. اب اس کے بعد 8ویں چیز,
بڑی کڑوی چیز ہے مگر بڑی اہم چیز ہے. وہ ہے رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے رمضان کی شاپنگ کر لینا. بڑی کڑوی چیز ہے. پتہ نہیں کیا سمجھ میں آتا ہمارے خواتین کو. رمضان پورا خواتین سے بازاروں سے بھرا ہوا، حالانکہ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا، جیسے کہ میں شروع میں بولا تھا، رمضان کس لیے آ رہا؟ عبادتیں کرنے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ اللہ کی رحمت کا، اللہ کی برکتیں حاصل کرنے کا، جہنم سے آزاد ہونے کا، جنت میں داخل ہونے کا، نیکیاں کر لینے کا یہ موقع تھا. اس موقع کو بازاروں میں گنوا دے رہے. اور کئی لوگوں کے تو ایسی حالتیں، کیا بولنا آپ، یہ باجی ایک دن بولے یہ شاپنگ مال میں اچھا ہے، وہ باجی آ کے وہاں چوڑیاں اچھے ہیں، یہ باجی آ کے یہاں چپل اچھے ہیں، بولے تو ایک دن یہاں ایک دن وہاں ایک دن. اللہ رحم کرے. حالانکہ آخری 10 راتیں تو طاق راتیں تھیں، شب قدر کی راتیں تھیں. وہ شب قدر کی راتوں میں بھی 1-2 بجے تک رات کے بازاروں میں گھومتے ہوئے ہمارے مسلمان نظر آ رہے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. کیا رمضان سے پہلے کپڑے ملتے ہی نہیں؟ کیا ہمارے شہر میں اچھے کپڑے رمضان سے پہلے شاپنگ مال میں ملتے ہی نہیں؟ کیا صرف ایک رمضان میں ہی شاپنگ مال کھل جاتا پھر اس کے بعد بند ہو جاتا؟ کیا ایسا تو نہیں ہے نا. رمضان میں یعنی تو ایسا ہے کہ رمضان میں خریدو کپڑوں میں برکت زیادہ ہوتی کیا؟ ہاں جی، ایسا بھی نہیں ہے نا. یعنی تو ثواب ملتا کیا؟ شاپنگ مال میں، بازاروں میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں اگر گھومنے سے کچھ ثواب زیادہ ملتا کیا؟ ایسا بھی نہیں ہے. حالانکہ حدیث دیکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجدیں اور ناپسندیدہ جگہ بازار ہے. سب سے زیادہ نیکی کمانے کے موقع کو چھوڑ کر سب سے زیادہ عظمت والے مہینے میں ہم لوگ جا کے بازاروں میں اللہ کے ناپسندیدہ جگہوں میں وقت گزار رہے ہیں. تو اس میں کتنی زیادہ اللہ کی نافرمانی اور یہ کتنی بڑی غفلت کی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں. اس لیے بہتر ہے، سب سے بہتر یہی ہے، جو بھی کھانے پینے کی چیزیں خریدنا ہو، 1 مہینے کا راشن ابھی سے لے لو، کپڑے ابھی سے لے لو، جو چیز ضرورت. رمضان کے مہینے میں ایسی پلاننگ کرو. اب جو ہے سو میں نیکسٹ بولنے والا وہ یہی ہو کہ رمضان کے مہینے میں شیڈیول تیار کرنا، مکمل شیڈیول ہونا. 1 مہینہ آ رہا، ہم لوگوں کو کب جاگنا ہے، کب آرام کرنا ہے، کب قرآن پڑھنا ہے، کب نماز پڑھنا ہے، کہاں بیان سننے جانا، کہاں تفسیر کے لیے جانا، کتنا ذکر کرنا، کتنا دعا کرنا. پورا شیڈیول ابھی سے 1 مہینے کی پوری پلاننگ کر کے رکھ لو. رمضان کے مہینے میں نہ شاپنگ جائیں گے، رمضان کے مہینے میں نہ دکان جائیں گے، رمضان کے مہینے میں نہ بازار جائیں گے. 1 رمضان کا مہینہ بس اللہ کو راضی کر لیں گے. ایسا شیڈیول بنا کے رکھو، پورا مہینہ پلاننگ کے ساتھ. ابھی سے اس پلاننگ کو بنانے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ اہم چیز ہے. یہ 8ویں اور 9ویں چیزیں ہو گئی، 9 چیزیں ہو گئی. اب 10ویں چیز میں ان مسجدوں کے ذمہ داروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اس آج کے لیکچر کے ذریعے سے. مسجدوں میں، جیسے مسجد ہو یا پھر گھر ہو، جیسے ہم لوگ سجا کے صاف کر کے رکھ لیتے، اچھی بات ہے، صاف صفائی ہر جگہ ہونا، لیکن صرف رمضان کی حد تک نہیں ہونا، ہمیشہ کے لیے ہونا. کئی لوگ تو رمضان کے مہینے میں بھی وہ کھائے سو تربوز، موز کے چھلکے، یہ وہ فروٹس پورے جہاں کے ہم اپنے گھروں میں کونے میں کپا بنا کے رکھ لیتے، مسجدوں میں بھی کونے میں ایسا جبا کام بولے وہاں پھینک کے رکھ دیتے. یہ چیز ہے. گندگی نہیں ہونا، صاف ستھرے رہنا، ہمارے گھر بھی صاف ستھرے رہیں اور ہمارے مسجدیں بھی صاف ستھری رہیں. اس کے ساتھ ساتھ مسجدوں کے ذمہ دار رمضان کے مہینوں میں خاص طور سے اپنے مسجدوں کا ساؤنڈ سسٹم اچھا رکھے. جتنے بھی لوگ تراویح کے لیے جاتے ہیں، خواتین بھی جاتی ہیں ماشاءاللہ، مرد حضرات بھی جاتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں کے ذمہ دار کنجوس رہتے ہیں، اور جن لوگوں کو صحیح سے شعور نہیں رہتا، وہ لوگ وہی 10 سال پہلے 15 سال پہلے لگائے سو اسپیکر لگا کے وہی صحیح، اور وہ پڑھانے والے بھی وہی پرانے مائک میں ان لوگوں پڑھاتے رہتے. وہ آواز سنے تو سننے کا دل نہیں کرتا. اور جتنی اچھی آواز ہوگی قرأت کر، اس لیے ہم قاریوں کو جو پسند کرتے ہیں. قرآن کیا ہے؟ قرآن میں ایک ایسی مٹھاس ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نماز پڑھتے ہوئے قرأت کر رہے تو مکے کے مشرک آ کے سنتے تھے. کئی صحابہ کی پیاری آواز، اللہ کے رسول بولتے تھے اے صحابی تم سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں، تمہاری آواز میں سننا چاہتا ہوں میں. ارے قرآن سننا بھی ثواب ہے جی. تو آپ تراویح کے لیے ٹھہرے، اور اگر پیاری آواز، اچھے قاری، اچھے حافظ قرآن، اس کے بعد اچھا مائک سسٹم ہے، اچھے اسپیکر سے، تو کتنا سکون ملتا ہے نماز پڑھنے میں. اچھی قرأت کرنے والا ہے لیکن
وہ ساؤنڈ سسٹم اتنا خطرناک ہے کہ وہ کانا پورے پھٹ جا رہے، کھوئیں کہیں کیا کیا کی آوازیں آتے رہتے کئی لوگوں کے. وہ نماز میں کیا خشوع رہتی. تو یہ شعور اکثر لوگوں کو نہیں ہے، اکثر مسجدوں کے ذمہ داروں کو نہیں ہے، اکثر نماز پڑھانے والوں کو نہیں ہے، اکثر خطیبوں کو نہیں ہے. مائک سسٹم کیسا رہنا، مائک بات کرنے کا مائک کیسا رہنا، آواز نکلنے والا سپیکر کیسا رہنا، یہ تمام چیزیں اگر بہتر رہیں گی تو آپ کی نماز بھی چین و سکون کے ساتھ آپ 1 گھنٹے کی جگہ 2 گھنٹے بھی ٹھہر کے پڑھ سکتے. ہم لوگوں نے دیکھا الحمدللہ، جب باہر ممالک میں آپ لوگ بھی کبھی گئے تو آپ وہاں پر دیکھو، کبھی دبئی میں، کبھی سعودی میں، وہاں تو ماشاءاللہ رمضان میں یہاں پر جیسے ہمارے انڈیا میں کبھی کوئی ناچنے گانے والی، کوئی اینکر، کوئی تو بھی آ گئے شاپنگ مال میں اوپننگ کے لیے آ گئے بولے تو کیسا لوگ پورے بھاگتے یہ گندے لوگوں کو دیکھنے کے لیے. وہاں ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والے مشہور قاریوں کے لیے انتظار کرتے ہیں. وہاں ایڈورٹائزمنٹ ہوتا. دبئی میں تھا تو دیکھتا تھا کہ ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں کون سی مسجد میں، کون سے علاقے میں کون سے مشہور قاری آ رہے، جہاں بولے وہاں پر پوسٹرز لگتے تھے. اب وہ دیکھ لے کہ ہم لوگ انتظار میں ماشاءاللہ وہاں پر سائیکل پہ دوڑتے تھے. وہ دن مجھے ابھی بھی یاد ہے اچھی طرح، 2010 2011 2009 میں جب ہم لوگ قرآن و سنت کو سمجھے تھے. اس وقت ہم لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ مشری الافاسی آ رہے، ادریس ابکر آ رہے، ایسے ابو بکر الاشتری آ رہے ہیں، آپ ان قاریوں کو یوٹیوب میں سرچ کر کے دیکھو، ان کی آوازیں کتنی پیاری رہتی. شیخ سدیس کی آواز تو آپ ہمیشہ جو بھی حرم میں جاتے ہیں عمرہ کے لیے ان کی آواز سنتے ہیں. جب وہ لوگ آتے تو خوشی کے ساتھ چلے آتے، دور دور سے لوگ آ کے وہاں پر سکون سے نماز پڑھتے. اب وہاں کا ساؤنڈ سسٹم اور وہاں کی جو بڑی بڑی مسجدیں، وہاں کی جو آواز، اللہ اکبر، پوری دنیا بھول جائیں گے. بہترین قاری، بہترین مسجد، بہترین آواز، دنیا ہی بھول جائیں گے جب آپ ٹھہریں گے تو ماشاءاللہ. 1 گھنٹہ بھی ٹھہرے تو آپ کو وہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے 1 گھنٹہ ٹھہرا تھا. ہمارے پاس وہ سسٹم ہی نہیں ہے، وہ شعور ہی نہیں ہے. وہ سمجھنے کی توفیق اللہ ان کو دے، ان ذمہ داروں کو دے اللہ سمجھنے کی توفیق. بڑی تکلیف ہوتی ہے کہیں پر جا کے دیکھتا ہوں ایسے ساؤنڈ سسٹم کو. تو بہرحال یہ چیزیں بھی ہونا. اور اسی طرح مسجدوں میں جہاں جہاں بھی خواتین کا انتظام ہے، ان خواتین کے انتظام میں خواتین کو ذمہ داری دے کر ٹھہرانا انتہائی اہم اور ضروری ہے. یہ بھی مسجد کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے. ورنہ ہمارے پاس سسٹم ہی ایسا چلتا نا کہ بیان نہ کرے تو بھی عورتیں الگ کمرے میں رہنا، بیان کرنے والے مول صاحب الگ کمرے میں رہنا. اسی طرح نماز بھی پڑھاتے ہیں تو کیسا بھی مول صاحب نیچے رہتے، عورتوں کو اوپر دے دیتے. اب عورتیں وہاں پر جا کے کیا بھی کرنے دو، نیچے تک آوازیں آتے ہیں ان کے پکارنے کے. اور ہمارے اب انہوں کتنا بھی پکارو، کتنا بھی چلا لو، کیا بھی کر لو، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں. نماز پڑھنے والے پڑھتے رہتے، پکارنے والے پکارتے، سامنے بھاگنے والے بھاگتے رہتے. اور اکثر عورتوں کو تو یہ دیکھا گیا کہ اپنے ساتھ جو بچیوں کو لاتے، بلکہ چھوٹے بچیاں نہیں، بڑے بڑے بچیاں بھی ساتھ میں آ جاتے. ہمیشہ وہ رات کو آتے وقت ہمیشہ اتنے بیگ بھر لے کے پورے چپس کے پیکٹاں، بسکٹاں کے پیکٹاں بھر لے کے آتے گئے. رمضان میں تراویح پڑھنے نہیں جاتے، انہوں جا کے وہاں بیٹھ کے منتخا مارتے ہوئے رہتے، چپساں کھاتے ہوئے. یہ غلط حرکت. ان تمام چیزوں پہ مسجد کے ذمہ دار نگاہ رکھنا، ایسے تمام چیزوں سے روکنا، خواتین میں کسی کو ذمہ داری دینا. نماز بالکل خاموش. مردوں میں دیکھو بالکل خاموش رہتے کیونکہ وہاں امام صاحب ہے، ذرا بھی آواز آئی تو غصہ کرتے. عورتوں میں کون غصہ کرنے والا، کون بولنے والا ہے؟ اب انہوں کچھ بھی کر لیں دے. ایک جگہ تو دیکھا میں رمضان کے آخری 29ویں تاخرات کو جا کے بیان کر رہا تھا. ہماری گھر والی کو بھیجا تھا، جاؤ جی تم اوپر جاؤ بول کے، میں نیچے بیان کر رہا ہوں. پورا بیان ہونے کے بعد واپس جاتے ہو تو انہوں بول رہے مسجد میں عورتیں مہندی کے کونا لا لے کے ڈیزائن ادا لے رہے کرتے. یہ حالت مسجد میں، یہ حالت بیان کرے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. ایسا نہیں ہونا. مسجد میں صحیح انتظام ہونا یہ ذمہ داری ہے، ذمہ دار لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں. ایسے تمام غلط حرکتوں سے بچا کے رکھے. اور خاص طور سے مسجد میں لے جانے والے خواتین اپنے بچوں کو جو بھی ساتھ میں لے جاتے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑی بڑی بچیاں جی 13-14 سال کی عمر کی بچیوں کو بھی مسجد کے ادب کیا ہے نہیں سکھا کے لے کے جاتے. اماں تو نماز پڑھتے رہتی، لیکن یہ بچی ہے ہماری چھوٹی بچی ہے ابھی، جاؤ. بچیاں پورے نوجوان بچیاں مل کے کونے میں باتاں کر لیتے ہوئے، ہنسی مذاق کر لیتے ہوئے، فوناں دیکھ لیتے ہوئے، ڈیزائناں ڈال لیتے ہوئے، چپس کھا لیتے ہوئے، بسکٹاں کھا لیتے ہوئے، شور کرتے ہوئے ہنگامہ کر دے رہے مسجدوں میں. چھوٹے بچیاں نہیں، بڑے بچیاں 13 14 15 سال کی عمر کی بچیاں ایسی حرکتیں کر رہی. تو بہرحال ایسے تمام چیزوں سے بچانا یہ ذمہ داروں کی بھی ذمہ داری ہے. ماں اور باپ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے بیٹا مسجد کا یہ احترام کرنا، مسجد کے یہ آداب ہے، وہاں جا کے خاموش رہنا، ورنہ پھر بڑی سخت سزا ہوگی. اس طرح ڈرا کے سمجھا کے کچھ بھی کر کے ان کو مسجد میں لے جانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 9ویں چیز مرد حضرات سے
میری یہ گزارش ہے کہ گھر کے خواتین کو زیادہ کھانے اور اچھے کھانوں کی فرمائش کر کے ان کو زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالنا، ورنہ اکثر مرد حضرات گھر میں یہ کھانا بننا، کل یہ بننا، یہ پکانا، وہ رمضان آئے تو ہو گیا کچھ لوگوں کے لیے. اب یہ مثال دیکھو، میں ہمیشہ سوچتا ہوں رمضان آیا تو الگ الگ قسم کے لوگ ہیں. رمضان کچھ لوگوں کے لیے بزنس کرنے کا موقع ہے، رمضان کچھ لوگوں کے لیے سونے آرام کرنے کا موقع ہے، رمضان کچھ لوگوں کے لیے اچھے کھانے کا موقع ہے. رمضان میں اچھے کھانے کھانا، اس لیے سب سے زیادہ کھانا رمضان میں کھاتے، ہوٹل بھی رمضان میں زیادہ کھل جاتے. باہر کے یہ جتنے بھی چیزاں ہیں پورے مسلمانوں کے محلے بھرے ہوئے کھانے پینے کی چیزوں. رمضان کھانے پینے کی چیزوں کا نام نہیں ہے. افطاری میں 10 قسم کے کھانے سامنے رکھ لے گے، بیٹھنے سے پہلے سوچو ان غریبوں کو ایک مرتبہ یاد رکھو، ان کا حق ادا کرے کیا، پہلے یہ سوچو. خوب کھا لینا یہ رمضان کا مقصد نہیں ہوتا، تھوڑا کھاؤ. کھانے کی زیادہ فرمائشاں کر کے خاص طور سے عورتوں کو ظلم میں نہیں ڈالنا، مرد. ورنہ ویسے تو سب سے زیادہ رمضان میں محنت کرنے والی عورتیں ہی ہوتی ہیں. سب سے پہلے جاگنے والی گھر میں عورت، پکانے والی عورت، انتظام کرنے والی عورت. ابھی نہیں اٹھا مرد، کھا لیا پھر سو گیا، پھر صاف صفائی کرنا، اور پھر سب سے آخر میں آرام کرنے والی سونے والی بھی عورت پوری صاف صفائی کرنے کے بعد. لیکن دیکھا جائے تو پھر عورتیں ہی سب سے زیادہ قرآن بھی پڑھتی، ماشاءاللہ عورتیں ہی سب سے زیادہ دعاؤں بھی کرتی ہے، ذکر اذکار بھی کرتی. تو پھر عورتوں کو تھوڑا سا موقع عبادت کے لیے دینا چاہیے. زیادہ فرمائشیں، اچھے کھانے کی فرمائشیں، اچھی افطاری کریں گے بول کے ان لوگوں کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالنا چاہیے. ایسی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے. یہ مردوں کے لیے ہماری طرف سے ایک گزارش ہے. پھر اس کے بعد یہی چند چیزیں تھیں مکمل آج کے عنوان میں رمضان کی تیاری کیسے کرنا، اس کے تحت جو بھی چیزیں میرے ذہن میں تھی وہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی میں نے کوشش کی. تو امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے اس رمضان کو ہمارے لیے برکتوں والا، رحمتوں والا، اور گناہوں سے بچنے والا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا، اور جہنم سے بچنے والا، جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.